الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد اور کعبہ ایما مدد قادریم یا نعرہ غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سبحان اللہ اپنے امام کا صدقہ لے کر، اپنے امام کی دعاؤں کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے۔ تارا تو ابھی آسمان میں ایک ہی نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ حضرات، کیا ایک ہی تارا ہے؟ تارے تو اور بھی ہیں نا، لیکن ابھی نظر نہیں آ رہے۔ رسول اعظم کے لیے عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی ایک ہی تارا ہے یا 10 تارے ہیں؟ کسی کو کیا پتا کتنے تارے کھلے اور چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سبحان اللہ سبحان اللہ پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تو یہ جانتے ہی ہیں، لیکن جو نہیں مانتے مشرک ہیں، ان کا رب بھی پروردگار عالم اللہ رب العزت ہی ہے، وہ اس کی عبادت نہیں کرتے، لیکن سب کا خدا ایک ہے۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے، بھئی سب کا پالن ہار، سب کا پالنے والا، سب کو رزق دینے والا، اب سب میں انسان بھی آ گئے۔ ذہن کو اور کھولیے تو آپ دیکھیں گے کہ جانوروں کا رب بھی اللہ رب العزت ہے۔ جب ان کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے تو وہ کس سے عرض کرتے ہیں؟ پروردگار سے عرض کرتے ہیں۔ مچھلیاں جب بھوکی ہو جاتی ہیں ان کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ پیڑ جب پہاڑوں پر سوکھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے پیڑ سوکھ جاتے ہیں، تو وہ کس سے اپنی فریاد عرض کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی فریاد عرض کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کا پالنے والا
اللہ رب العزت ہے، اور جس طرح اللہ رب العزت کی ربوبیت کا سایہ تمام کائنات پر، تمام چیزوں پر پھیلا ہوا ہے، کوئی چیز ایسی ہے کیا جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کے باہر ہے؟ ارے آپ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العزت کی ربوبیت کے سائے سے باہر ہے نا؟ تو ایسے ہی جیسے اللہ رب العزت کی ربوبیت کا سایہ جو ہے تمام چیزوں پر ہے، یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت جو ہے ان تمام چیزوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، کیسے ہی پھر سے سنو ایک بار، تم بات کو سمجھے نہیں، ویسے ہی کہہ رہے ہیں نا اعلیٰ حضرت کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے۔ ارے آپ تو سمجھ رہے ہیں اونچا ہے، ویسے دیکھیے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قد مبارک ہے نا، آپ کا قد مبارک وہ درمیانہ تھا، نہ ایک دم پست۔ بھائی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات میں پستی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، تو نہ ایک دم پست اور نہ ایک دم بلند کے اتنا لمبا کہ برا معلوم ہو، کہ ایک دم بہت لمبا آدمی اگر ہے تو وہ بہت اچھا معلوم نہیں ہوتا ہے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن جب آپ لوگوں کے مابین تشریف فرما ہوتے تو سب سے لمبے، سب سے بلند، سب سے اونچے آپ ہی نظر آتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بار فرمایا، کن سے فرمایا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب، فرمایا اے عباس، آپ بڑے ہیں یا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بڑا ہوں؟ آپ نے دیر نہ کی، حضرت عباس نے جواب دینے میں دیر نہ کی، آپ نے فرمایا کہ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں۔ بھئی بڑائی کا تصور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صحابہ اکرام کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ فرمایا کہ حضور بڑے تو آپ ہی ہیں، میں دنیا میں کچھ روز پہلے آ گیا کہ میں نے دنیا میں چند دن زیادہ گن لیے، تو معلوم ہوا کہ سب سے بلند، سب سے اونچے، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ اور جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آیا، جو ان کے سامنے مقابلہ کرنے آیا، پھر اس کا کیا بنا؟ ارے وہ ابو جہل، وہ تو اپنے آپ کو بلند تصور کرتا تھا، سرداری اس کے پاس تھی، اونچی مسند پر وہ بیٹھا کرتا تھا، جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے مقابل آیا تو پھر نہ اس کا پتہ نہ اس کی قبر کا پتہ۔ اور وہی بلال، حضرت بلال جب تک غلامی رسول میں داخل نہیں ہوئے تھے،
دنیا ان کو غلام تصور کرتی تھی جناب. سن رہے ہیں آپ حضرات کہ دنیا ان کو غلام تصور کرتی تھی. چاہے کوئی ہو وہ اس جش کے رہنے والے بلال کو اپنا غلام ہی تصور کرتا تھا. جب مخاطب کرنا ہو تو غلام ہی سمجھ کر مخاطب کرے. لیکن جب وہ غلامی رسول میں داخل ہو گئے, سرکار کے سچے عاشق ہو گئے, تو پھر سوچئے ذرا حضرت عمر فاروق اعظم جیسے جلیل و قدر صحابی, آپ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ شیطان بھی آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لے. جب آپ سامنے آ جائیں تو آپ کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لے, اور آپ کے دل میں اگر برے خیال آ رہے ہیں, وسوسے آ رہے ہیں, تو آپ حضرت عمر فاروق اعظم کا نام مبارک اپنے دل پر لکھ لیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ برے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے. یہ تو آپ کو مقام ہے, یہ آپ کا مرتبہ ہے. وہی حضرت عمر فاروق اعظم ایسے صحابی جب حضرت بلال کو آواز دینا چاہتے یا ان سے مخاطب ہونا چاہتے تو کیا کہتے کہ یا سیدی بلال, یا حضرت بلال. سبحان اللہ. ان القاب کے ساتھ حضرت بلال کو یاد کرتے. اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے, مسلمانوں کو اس پر قبضہ مل گیا. اچھا, مکہ مکرمہ جب فتح ہوا, کیونکہ بھائی صلح حدیبیہ کے دوران تو یہ تو معاہدہ ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں میں اور کفاروں کے درمیان, جو مکہ کے مشرکین تھے ان کے درمیان یہ صلح ہو گئی تھی کہ اتنے وقت تک جو ہے فلاں جنگ نہیں ہوگی. یہ معاملہ کیوں پیش آیا کہ بھائی صلح حدیبیہ کے وقت جب دونوں طرف سے معاہدہ ہو گیا تو قریش مکہ کے جو سردار تھے اس وقت, ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے, اور ان کے کچھ سپاہ سالار تھے اکرمہ اور صفان. یہ بہترین جنگجو تھے, جنگی مہارت رکھتے تھے. تو امن اور شانتی کا ماحول تھا. کچھ قبائل مدینہ منورہ میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ تھے. ارے بھائی یہ ویڈیو وغیرہ نہیں بناؤ, بہت اہم بات بتا رہا ہوں. کچھ قبائل مسلمانوں کے چھوٹے قبیلے وہ مسلمانوں کے ساتھ تھے, ایمان لا چکے تھے, مسلمان ہو چکے تھے. اور یوں ہی کچھ چھوٹے قبائل وہ جو تھے وہ مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تھے. انہوں نے اس وقت یہ صفان اور اکرمہ جو ہیں یہ ایمان نہیں لائے تھے. انہوں نے ان قبیلوں کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی, اور چند مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا. اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جب یہ خبر پہنچی تو سرکار نے جنگ کی تیاریوں کا حکم دیا. اس کے بعد جنگ کی تیاریوں کا حکم دیا اور مکہ کی طرف کوچ کیا, مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف کوچ کیا. لہذا اس کے بعد مسلمانوں کی اور مشرکوں کی جنگ ہوئی, مکہ مکرمہ فتح کر لیا گیا. اس کے بعد جب مکہ مکرمہ فتح کر لیا گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا, اے بلال تم میرے حکم سے کعبہ معظمہ کی چھت پر سوار ہو جاؤ اور اذان بلند کرو. وہ بلال جن کو کوئی نہیں پوچھتا تھا,
جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی ایمان لانے سے قبل، جب وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہو گئے، جب وہ غلامی رسول میں داخل ہو گئے، تو پھر ان کو یہ مقام اور مرتبہ ملا کہ انہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا گیا۔ اب حضرت بلال رسول اعظم کے حکم سے کعبے کی چھت پر کھڑے ہیں اور عرض کر رہے ہیں، دل میں یہ خیال ہے کہ سرکار جب آپ مجھے حکم دیتے تھے کہ میں مسجدوں میں ہوتا تھا تو میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا، میں کعبے شریف کی طرف رخ کر اذان بلند کیا کرتا تھا، میں جب جنگلوں میں اذان دیتا تھا تو بھی میرا رخ کعبے شریف کی طرف تھا، جب میں نے پہاڑوں میں اذان دی تب بھی میرا رخ کعبے شریف کی طرف ہوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج آپ نے مجھ پر کرم فرمایا ہے، آپ نے مجھے آج کعبے کی چھت پر کھڑا کر دیا، تو میں کس طرف رخ کروں اور کس طرف رخ کر کے اذان دوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، جب تم ہمارے حکم سے مسجدوں سے اذان دیتے تھے تو تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف تھا، جب تم جنگلات سے اذان دیتے تھے تو تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف تھا، جب تم پہاڑوں سے اذان بلند کرتے تھے تب بھی تمہارا رخ کعبے شریف کی طرف ہوتا تھا۔ آج ہم نے تم پر کرم فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں کعبہ معظمہ کی چھت پر کھڑا کر دیا ہے، تم آج اپنا رخ ہماری طرف کر لو اور اذان بلند کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عروج حضرت بلال کو عطا ہوا، اور وہی ابو جہل ہے جو سرکار کے مقابل کھڑا ہوا، پھر وہ کہیں کا نہ رہا۔ آج اس کے بارے میں یہ بھی بتانے والا کوئی موجود نہیں کہ اس کی قبر کہاں ہے، کہ اس کی قبر کی نشانات کہاں پر ہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ تو آئیے اب ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم بے کسوں کے کس اور بے بسوں کے بس، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے۔ آپ سوچئے ذرا کہ سرکار نے ہی ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا، لوح محفوظ پر جب قلم چلتا تھا اور فرشتے اللہ رب العزت کی تسبیح، عرش کے نیچے جب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے تھے تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی آواز کو سنتا تھا۔ پھر آگے خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ میں ابھی اپنے ماں کے شکم پاک میں تھا، میں ابھی اپنے ماں کے شکم پاک میں تھا، اور وہی نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ، ابھی تو درود پاک بھی نہیں پڑھا ہے، ابھی تو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفت بیان کر رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنے میں تاکہ لطف آئے، ہے نہیں ہے؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جس کو تمام مخلوقات کی سماعت عطا کی گئی، جس کو تمام مخلوقات کی قوت سماعت عطا کی گئی، وہ تمام مخلوق کی آواز سنتا ہے، اللہ کے حکم سے وہ ایک فرشتہ میرے در میں دربان ہے، سرکار کے در مبارک کا دربان ہے، یعنی ایسا دربان جو سرکار کے امتیوں کے درود کو سنتا ہے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ یہ بیان کرتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے، فلاں
بن فلاں نے فلاں جگہ سے اس طرح آپ پر درود بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہو؟ تمہارا نام، تمہارے باپ کا نام، اور اس کے بعد تم نے اس انداز میں درود بھیجا ہے. کیا تمہارے درود بھیجنے میں وہ ادب؟ اب دیکھو میں بات وہاں سے آتی ہے، مجھے یہاں پر میں اپنی بات کیوں کروں؟ میں تو دیکھو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کے درمیان. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود بھیجو تو تمہارا انداز یوں ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور تم حاضر ہو اور تم ان کو دیکھ رہے ہو، سبحان اللہ. وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ. تمہارے درود پاک کو، تمہارے سلام کو اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، اور تمہارا انداز، تمہارا طریقہ ہے جلال و تعظیم، ہیبت و حیا کے ساتھ اس انداز میں درود پڑھو. اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ جتنا ادب کر سکتے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ فرشتہ جب یہ بیان کرے گا کہ حماد رضا بن محمد افروز رضا نے فلاں جگہ سے اس طرح اس انداز میں درود بھیجا ہے، اور اس نے آپ کے امتیوں کو درود بھیجنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، تو میں تو یوں کہتا ہوں کہ جتنا ادب کر سکتے ہو اتنا ادب کر جاؤ، اور ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ہیبت و حیا کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھو بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقیر قادری چاہتا ہے کہ نعت پاک کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد اپنی بات کو دھیرے دھیرے آگے بڑھاؤں گا. ایک بار اور بآواز بلند درود پاک. ہمارا پیر گھرانہ مہرارہ متحرہ، بریلی والوں کا تو پیر گھرانہ ہے نا الحمدللہ. تو ہمارے پیر گھرانے کے بزرگ حضور نظمی میاں علیہ رحمت و رضوان وہ عرض کرتے ہیں باطل میں جب جب بدلے ہیں تیور، باطل میں جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر. باطل میں جب جب بدلے ہیں تیور، آیا ہے تب تب میری زباں پر. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. پیارے نبی نے جینا سکھایا، پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخودا انسان ہم کو بنایا. پیارے نبی نے جینا سکھایا، باخودا انسان ہم کو بنایا.
اخلاق و ایمان کا زیور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ۔ اب دیکھیے کتنا پیارا شعر ہے، اور حضور نظمی میاں علیہ رحمت و رضوان اپنی قوم کو ایک پیغام بھی دے رہے ہیں کہ ہم تو اس اسلام کے ماننے والے ہیں، جن لوگوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے تو جنگ کے دوران بھی عورتوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر کبھی ظلم نہیں کیا۔ جو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے، جنہوں نے پڑھا ہے۔ اور تو اور جب فتح مکہ کا وقت تھا تو سرکار نے تو یہ عام اعلان فرما دیا تھا کہ وہ لوگ جو ہتھیار ڈال دیں گے وہ ہم سے محفوظ رہیں گے، پھر جو لوگ اپنے گھروں کو بند کر لیں گے، اپنے آپ کو اپنے گھروں میں بند کر لیں گے اور دروازے بند کر لیں گے، وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کبھی بھی کہ وہ کسی غیر کو بھی تکلیف پہنچائے، قطعی اسے حق نہیں پہنچتا کہ کسی غیر مسلم کی بچی پر بھی غلط نظر رکھے، اس کے مال کو بھی ہڑپ کر لے۔ بھائی آج لوگ دھوکہ دیتے نا، کاروبار تو سب سے ہوتا ہے نا، کاروبار کا جو ایک تسلسل ہوتا ہے، جو ایک رابطہ، ایک جو لگاتار کاروبار چلتا رہتا ہے، کہ کوئی بھی قوم کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو وہ تو آپس میں مل جل کر کاروبار کرتا ہے، تبھی تو اس کا کاروبار بڑھتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں مسلمان نے ہمارا پیسہ روک لیا، کہ فلاں نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ اسلام میں یہ کس درجہ جائز ہے؟ ارے ہم نے تو ان پر بھی رحم کیا ہے کہ جنگ کے دوران جنگ کرتے کرتے اگر کسی نے تلوار ڈال دی اور پھر ہم سے معافی چاہی تو پھر ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا۔ ہم کیسے کسی پر ظلم کر سکتے ہیں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے ہمیں امن کا پیغام دیا ہے، پیار محبت کا پیغام دیا ہے، آپس میں بھائی چارے سے رہنے کا حکم دیا ہے۔ کیا وہ نبی صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے؟ بتائیں آپ مجھے مسلمان حضرات، کیا رسول اعظم کی جو رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، میں نے تو تمہیں بتا دیا کہ آپ کی رحمت سے وہ لوگ بھی خالی نہیں ہیں جو آپ کو نہیں مانتے ہیں، جو آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے ہیں، وہ بھی آپ کی رحمت سے خالی نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سرکار کی رحمت جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ سرکار کے امتی مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلمان لوگ بھی سرکار کے امتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اپنا اچھا اخلاق پیش کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ آپ کو تعلیم دی ہے اسلام نے، تو وہی ہمارے پیر گھرانے کی آواز آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں پیارے نبی نے جینا سکھایا،
प्यारे नबी ने जीना सिखाया, बाखुदा इंसान हमको बनाया, पहनाया 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 अखलाक ईमान का जेवर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। पैगाम सुनिए। खुद भी जियो जीने दो सभी को, खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को, तकलीफ ना पहुंचाओ खुद से किसी को। खुद भी जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का है ये दर्से मुनव्वर, इस्लाम का है ये दर्से मुनव्वर। क्या? नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो, मैं ये तकरीर से अलग हट के बात कर रहा हूं। शाकिर भाई तवज्जो फरमाएं कि अभी 22 अक्टूबर को मेरा यहाँ कहीं प्रोग्राम था, तो मैं बंबई 22 अक्टूबर 2023 बंबई एयरपोर्ट से मुझे बरेली शरीफ जाना था, बंबई एयरपोर्ट से बनारस जाना था मुझे, है ना। तो जिस तरह मैं नॉर्मली जाता हूं एयरपोर्ट पर, मैंने वहां पर अपना टिकट दिखाया और बोर्डिंग पास लिया। नॉर्मली जो बोर्डिंग पास होता है, वहां पर जो मोहतरमा बैठी हुई थी उन्होंने टिकट चेक किया और मुझे बोर्डिंग पास दिया, और मेरा जो लगेज था वो उन्होंने वो लगेज दूसरी फ्लाइट में डाल दिया, और मुझे जो बोर्डिंग पास दिया वो भी किसी दूसरे आदमी का बोर्डिंग पास गलती से दे दिया। ठीक है। अब चूंकि मेरे लगेज में कुछ वजन ज्यादा था, तो उन्होंने सबके सामने मेरा लगेज खुलवाया। जाहिर सी बात है, भीड़ लगी रहती है पीछे, तो जिसका लगेज ज्यादा होता है, तकलीफ होती है, तो उसको शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मुझे भी कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने उनके सामने वहां अपने अटैची या बैग खोला, और मैंने उसके बाद अपना जो लगेज ज्यादा था उसको हैंड बैग में हैंड कैरी किया, और जबकि मेरे हैंड कैरी में भी 2 किलो ज्यादा हो गया उसके बाद। खैर, वो एक अलग मामला हुआ। तो उन्होंने मुझे ये बोर्डिंग पास दिया। ये बोर्डिंग पास जॉन मैथ्यू नाम के किसी आदमी का मुझे दे दिया, और मेरी फ्लाइट भी जो मुंबई टू वाराणसी थी कि बनारस में मुझे प्रोग्राम करना था, वो उन्होंने मुंबई टू कोची कर दी। कोची एक शहर है, मैं वहां कभी गया नहीं हूं। ये बोर्डिंग पास उन्होंने मुझे दिया, और मेरी अटैची भी, मेरा बैग कोची की उस फ्लाइट में डाल दिया। लिहाजा मैंने बोर्डिंग पास चेक किया, और उसके बाद मैं अपनी फ्लाइट की तरफ चेक इन करी मैंने, और सिक्योरिटी चेक करने के बाद मैं अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ गया। हत्ता कि मैं फ्लाइट पे जो काउंटर होता है, उस काउंटर पे भी मैंने अपना टिकट दिखा लिया, बस ये कि सिर्फ फ्लाइट में बैठने वाला था। इत्तेफाक देखिए कि फ्लाइट में बैठने वाला था। अब जॉन मैथ्यू नाम का कोई आदमी, उसकी फ्लाइट का टिकट मुझे दे दिया। अब मैंने देखा कि भाई ये फ्लाइट तो कोची दिखा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी फ्लाइट वाया, मतलब पहले कोची जाएगी उसके बाद वाराणसी जाएगी। मैं इस कंफ्यूजन में रहा। उसके बाद ये सब देखने के बाद भी मैं लाइन में लगा रहा। फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मालूम करना चाहिए कोई बात, अगर नहीं समझ में आ रही है तो मालूम कर लो। खैर, मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद जब मैंने बोर्डिंग पास दिखाया अपना, 28 नंबर मेरा गेट था, उसके बाद जब मैंने अपना बोर्डिंग पास दिखाया 27 पर,
الاکاسا ایئر لائنس کے کوئی وہ اس کے ورکر وغیرہ تھے، اس کے جو امپلائی تھے، ان کو دکھایا تو اس نے میرا بورڈنگ پاس فوراً چھین لیا، کیونکہ یہ تو غیر قانونی ہو گیا کہ میں کسی دوسرے کے ٹکٹ پر سوار ہو کر کے ممبئی سے کوچی چلا جاؤں، یہ تو غیر قانونی ہو گیا، اور میں نے بھی غور نہیں کیا۔ لیکن یہ غلطی میری تو نہیں، یہ تو اس فلائٹ کے ٹکٹ دینے والے کی غلطی، جس نے، اس محترمہ نے جس نے یہ مجھے بورڈنگ پاس دیا۔ خیر، وہ آدمی بڑا ایک دم تعجب کرنے لگا کہ اتنی بڑی میجر مسٹیک ہمارے اسٹاف نے کر دی، اب اس کی تو نوکری پر بنایا نا، اس کی نوکری پر بنایا کہ اس کی نوکری چلی جاتی اگر میں کمپلین کر دیتا۔ اور ممبئی کا معاملہ سیکیورٹی کا معاملہ، سیکیورٹی بھی بریک ہوتی ہے، لہذا اس نے مجھ سے فوراً اس نے بورڈنگ پاس لیا اور نیا بورڈنگ پاس وہ ایشو کرنے لگا۔ تو بورڈنگ پاس نے ایشو کیا تو میں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں اپنا بیگ لوں گا جو آپ نے کوچی کی فلائٹ میں مجھے دیا ہے، کوچی کی فلائٹ میں جو ڈالا ہے۔ تو اس نے میرا بیگ منگایا، بیگ منگانے کے بعد میرے سامنے صرف 50 منٹ فلائٹ کے رہ گئے تھے۔ اب مجھے کمپلین کرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ سر، خود کہا اس نے کہ سر اگر آپ چاہیں گے تو کمپلین کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت میجر مسٹیک ہے، اس میں اس کی نوکری چلی جائے گی۔ وہ محترمہ ہمارے مذہب کی نہیں تھی، غیر مسلم تھی وہ، لیکن مجھے ایک کمپلینٹ ضرور کرنا تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں کمپلینٹ ضرور کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ کمپلینٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ میں قطعی یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کی نوکری چلی جائے، کسی کا روزگار خراب ہو جائے، میں یہ قطعی نہیں چاہتا۔ ہماری تعلیم یہ ہمیں سکھاتی نہیں، ہمارا اسلام ہمیں اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور لیکن میں ایک کمپلین کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب میں لائن میں لگا تھا، دیکھو میں اخلاق بتا رہا ہوں کہ ہمارے اسلام نے ہمیں کیا اخلاق دیا ہے اور ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ کیسا اخلاق پیش کرنا چاہیے۔ میں چاہتا تو کھڑے کھڑے اس کی نوکری لے جاتا ہے نہیں تو، لیکن میں نے کہا میں ایک کمپلینٹ ضرور کرنا چاہوں گا کہ مجھ سے آگے ایک کینسر پیشنٹ لیڈی کھڑی تھی، وہ کینسر پیشنٹ لیڈی بھی میرے مذہب کی نہیں تھی، وہ بھی آپ ہی کے مذہب کی تھی، لیکن اس کا کچھ لگیج زیادہ تھا تو آپ کی ان محترمہ نے اس سے کئی ہزار روپے پینالٹی رکھوا لی، کئی ہزار روپے پینالٹی رکھوا لی، اور وہ اس کو قانون بتا رہی تھی۔ لہذا اگر میں قانون بتانے پر آؤں تو ان کی تو نوکری جائے گی اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی والے اور بھی دوسرے لوگوں کو نوکری ان کے لیے مشکل ہو جائے۔ میں نے کہا کہ آپ میری کمپلینٹ لکھیے کہ کوئی ایسا شخص جو کینسر پیشنٹ ہے، اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا کہ وہ محترمہ بھی کینسر پیشنٹ تھی، اس کے لیے رعایت کرنا چاہیے۔ دل میں ایسا سافٹ کارنر کوئی بھی مخلوق ہو، ارے اگر وہ تمہارے ساتھ اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ پیش نہیں بھی کر رہے ہیں، بھئی اس نے میرے ساتھ اچھا اخلاق پیش کیا نہیں کیا، لیکن میری ذمہ داری تھی کہ میں، کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں یہ اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں اور دھرم گرو لوگ ہیں، تو میری ذمہ داری تھی کہ میں اچھا اخلاق پیش کروں۔ تو میں نے کہا میری یہ کمپلینٹ لکھیے کہ کوئی ایسا پیشنٹ، ایسی کوئی تکلیف والا آدمی آئے تو اس کے ساتھ آپ لوگ رعایت کریں۔ میری اس بات سے وہ شخص اتنا خوش ہوا کہ میرے ہاتھ میں جو لگیج کا ہینڈ بیگ تھا وہ 9 کلو تھا، اس نے وہ بھی جو ہے ہینڈ بیگ سے لے کر لگیج میں ڈال دیا۔ وہ خوش ہوا، کیوں؟ کیونکہ مسلمان نے اچھا کردار پیش کیا۔ معلوم ہوا ہمارا مذہب، ہمارا اسلام جو یہ پھیلا ہے وہ اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ دیکھو میرا مقصد یہ باتیں بیان کرنا نہیں تھا، لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی قوم کو صحیح پیغام دوں۔ میں یہاں آیا ہوں کچھ پیغام دینے آیا ہوں، ہے نہیں، صحیح پیغام دوں۔ تو ہمارے نظمی میاں علیہ رحمت الرضوان فرماتی ہے، ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ خود بھی
जियो जीने दो सभी को, ईज़ा ना पहुंचाओ खुद से किसी को। इस्लाम का है ये दर्से मुनव्वर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। सिद्दीक़ फारूक उस्मान हैदर, सिद्दीक़ फारूक उस्मान हैदर, असहाबो अज़वाजो शब्बीर शब्बर। इन सब का एहसा है हम सब के ऊपर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। बगदादी में खाना चलता रहेगा, बगदादी में खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। बगदादी में खाना चलता रहेगा, अजमेरी प्याला छलकता रहेगा। गौसुल वरा देंगे बगदादी सागर, मेरे ख्वाजा पिलाएंगे अजमेरी सागर। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। और देखिए मक्ते में हुजूर नज़मी मियाँ क्या फरमाते हैं कि नज़मी 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 को आका से फैज़ मिला है, नज़मी को आका से फैज़ मिला है, और हसनैनी जाम इसने पिया है। नज़मी गुलामे गुलामान हैदर, नज़मी गुलामे गुलामान हैदर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। मैं आपसे इन्हीं अल्फाज के साथ चाहता हूं कि रुखसत ले लूं कि वक्त बहुत हो चुका। जो आपकी परमिशन थी, जो आपको वक्त मिला था, वो पूरा हो चुका। कहना बहुत कुछ चाहता था आज, लेकिन दिन भर अपने बुजुर्गों का जिक्र होता रहा, महारारा मुताहरा का जिक्र होता रहा। बार बार महारारा शरीफ के बुजुर्गों को मैं याद कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती ये बात कहते हुए कि मैं अपने पीर घराने का जो मसलक आला हजरत पर कायम हो, क्योंकि हमारे नाना सरकार हुजूर अमीन शरीयत नबीरे आला हजरत व उस्ताद ज़मन कुतुबे छत्तीसगढ़ शहजादे उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती हकीम मोहम्मद सिब्तैन रज़ा खान, आप फरमाते हैं कि मसलके आला हजरत हमारे अकाबिर का पसंदीदा नारा है। इसकी मुखालिफत
یا اس سے نفرت کسی شیطانی وسوسے سے کم نہیں۔ تو بھائی میں اپنے نانا کا ماننے والا ہوں، اور الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ میں ان کا غلام اور غلامی کا دم بھرتا ہوں۔ حماد رضا اگر کسی کا غلام ہے تو وہ صرف سبطین رضا علیہ رحمت و رضوان کا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں امین شریعت کا غلام ہوں۔ تو میں اپنے پیر گھرانے کا احترام کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، وہاں کے بچے سے محبت کرتا ہوں، نہیں ہے؟ الحمدللہ میرے پیر نے مجھے یہ تعلیم دی ہے۔ ایک بار جب میں مہرانہ مطہرہ جا رہا تھا، ایک تو یہ کہ مجھے چھٹی کم ملتی تھی، میں نوکری کرتا تھا سرکار حضور امین شریعت کی، میں نوکر تھا حضرت سبطین رضا خان صاحب کا، 10 سال میں نے حضرت کی نوکری کی، اس اللہ کے ولی کی نوکری کی جس کے بارے میں جانشین مفتی اعظم وارث علوم اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ، حضرت علامہ مولانا شاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ علیہ رحمت رضوان، وہ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کا ولی دیکھنا ہے، اللہ کا دوست دیکھنا ہے، وہ کانکیر چلا جائے اور سرکار امین شریعت کی زیارت کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار امین شریعت کی زیارت کر لے۔ تو میں نے تو اس اللہ کے ولی کی نوکری 10 سال کی ہے، تو مجھے چھٹی کم ملتی تھی، بریلی شریف جاتا تھا کانکیر شریف سے، تو میں نے اس وقت اپنے پیر حضور امین شریعت، اپنے نانا جان، چونکہ میرے نانا بھی ہے سرکار امین شریعت، میں نے عرض کی کہ حضور میں فلاں تاریخ کو مہرانہ مطہرہ جاؤں گا، آپ دعا فرمائیں کہ میری خیریت سے وہاں حاضری ہو۔ تو امین شریعت نے خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ وہاں جانا، اب اس وقت تو حضور نجیب میاں صاحب اور حضرت امین میاں صاحب قبلہ برکاتی، آپ دونوں حضرات کے لیے فرمایا کہ جانا تو ان کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، پھر فرمایا کہ میری جانب سے ان کی دستبوسی فرمانا۔ یہ احترام مجھے میرے پیر سرکار امین شریعت نے فرمایا۔ تو الحمدللہ میں تو مہرانہ مطہرہ کے بزرگوں سے محبت کرتا ہوں، ان تمام بزرگوں سے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ ہیں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ان سے محبت کریں۔ تو اپنے بزرگوں کا سہارا لے کر کچھ پیغام آپ کے درمیان پہنچا دیا، لہذا میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔